ابھی کرکٹ اور میچ کے اندر دیکھیں ڈریم 11 وغیرہ چل رہا ہے، 10 روپیہ لگایا 1 لاکھ جیت گیا، اور 1 لاکھ جیت گیا تو اس کا نام روشن ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ اس نے جیتا ہے۔ میرے بھائی یہ بھی تو پوچھو حلال ہے کہ حرام ہے؟ میرے بھائیوں وہ حرام ہے، حرام۔ اگر اس نے اس پیسہ کا استعمال کیا اور اس نے استعمال کرنے کے بعد عبادت کی، حج کیا، کچھ بھی عبادت کی، اس کی عبادت قابل قبول نہیں، اس کی عبادت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کی عبادت کو برباد ختم کر دیا جائے گا، اس کی عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء اخذ من المال، آدمی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا امن الحلال ام من الحرام، یہ پیسہ جو میرے پاس آیا ہے یہ حرام طریقے سے کہ حلال طریقے سے، یعنی حلال و حرام کا کوئی تصور، حلال و حرام کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوگا، بس پیسہ آنا چاہیے چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو۔ یہ معاملات ہیں ہمارے یہاں، یہ سب ساری چیزیں، ساری کنڈیشن موجود ہے جو تقریریں میں بتائی جا رہی ہے میرے بھائیو، یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، کوئی آدمی اس کے اوپر کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج قرآن کے ساتھ بے عزتی ہو رہی ہے، آج اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو ویران رکھا جا رہا ہے، آج مسجدوں کے وہ متولی اور وہ مسجد کے خاص ممبر ہیں، متولی، صدر، سیکریٹری، جس کو مسجد کا میننگ پتہ نہیں ہے، مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، اور مسجد کا وہ صدر بنا دیتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی، غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت سے پہلے لوگوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کب قیامت آئے گی کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی سوچے قیامت جب آئیں گے تو اس سے پہلے فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں گے، ستکون فتنہ، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال کا بھی فتنہ آ جائے گا، مال کا فتنہ آئے گا، ان من امتی، اس امت کے اندر مال کا فتنہ آ جائے گا، فتنۃ امتی المال، اس امت کے اندر مال کا فتنہ واقع ہوگا۔ آج مال کا فتنہ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ مال کا فتنہ ہے، مال کے چکر میں لوگ تباہ و برباد ہے۔ جہیز کا کاروبار یہاں پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ جہیز کا لین دین، ہر جگہ پہ، مولانا ہے تب بھی ان کو بھی جہیز میں گاڑی چاہیے، مولانا نہیں ہے تب بھی اس کو جہیز میں گاڑی چاہیے، ایک جاہل ہوٹلوں کے اندر کام کرنے والے کو بھی گاڑی چاہیے، اس کو پلنگ چاہیے، اس کو فلاں فلاں فریج اور فلاں فلاں فرنیچر چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حرام طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے جہیز کا لینے والا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ آج ہمارے یہاں رشوت کا لین دین بہت زیادہ ہو رہا ہے، کوئی آدمی کسی کو بینک لے جا کر کے اور رشوت دلا دیتا ہے، اللہ کے نبی نے رشوت دلانے والے کو بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمی، جو رشوت لے رہا اس کو بھی اللہ کے نبی جہنمی قرار دیتے ہیں، جو لکھ رہا ہے اس کو بھی جہنمی قرار دے رہا ہے، اور جو لکھ کر کی جو گواہی دے رہا وہ بھی اس کو بھی اللہ کے نبی جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں اپنے سماج کے اندر موجود ہیں، اس سماج کے اندر ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ورنہ قیامت بہت جلدی آ جائے گی، بہت جلدی آ جائے گی۔ ہاں، لوگوں کے لیے قیامت تو یہی ہے کہ اس کو موت آ جائے، مر جائے، مرنے کے بعد اس کی زندگی بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج موت بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اچانک موت ہونے لگیں گی، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے لگے گا، اچانک مرنے شروع ہو جائیں گے۔ آج زندگیوں، آج دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں پتا چلا یا کسی کے بارے میں پتا چلا، رات میں تو ٹھیک ٹھاک سویا تھا لیکن صبح میں دیکھا مرا پڑا ہوا ہے، پتا چلا کیوں مرا، تو لوگوں نے بتایا ہارٹ اٹیک ہو گیا، لوگوں ان کا دھڑکن کا چلنا بند ہو گیا، اچانک یہ آدمی مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ آج ٹینشن دیکھیے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا،
شوہر نے بہت کچھ بول دیا. آج کل تو شوہر بیویوں کو نوکر سمجھتے ہیں, بیویوں کو شوہر اپنا غلام تصور کرتا ہے. یہ تو نوکرانی ہے. نہیں میرے بھائی, وہ لائف پارٹنر ہے, وہ آپ کا پارٹنر ہے, وہ آپ کا نوکر نہیں ہے. سن لیجئے آپ. اور اپنے بیویوں کو ستانے والوں, اپنے بیویوں کو غلط کا بات بتانے والوں, بہت سی عورتیں سوسائڈ کر لیتی ہے, مر جاتی ہے, اس کا گناہ آپ کو ملے گا. اسی وجہ سے اگر آپ کی زندگی میں اگر کوئی عورت آئی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. میرے بھائیوں, قیامت کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی, بہت ساری بتائی, اور آپ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی, یہ قیامت کی نشانی, یہ قیامت کی نشانی. اس وجہ سے لوگوں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا, ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا. علماء سے جڑو, مسجدوں سے جڑو, قرآن سے جڑو, اپنا رشتہ مضبوط کرو, دین اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. آج میرے بھائیوں سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری تقریریں وائرل ہو رہی ہے. آج ہمارے جیسے علماء کے ساتھ لڑکیوں کی تصویریں لگائی جاتی ہے, ہیروئن کی تصویریں لگائی جاتی ہے, اور لڑکیوں کی تصویریں ہمارے ساتھ وائرل کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. پیسہ کمانے کا کوئی بھی یہ نہیں رہے گا کہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں کہ حرام طریقے سے کما رہا ہوں. لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا ویورز, میرا دیکھنے والا, میرا فالوور زیادہ ہو جائے گا, اسی وجہ سے فلاں مولانا کے ساتھ فلاں کی تصویر لگا دو. ایک نہ بھی کسی نے وائرل کیا, مولانا جرجیس رہا ہو گئے, مولانا جرجیس رہا ہو گئے. بتائیے, اس کو کوئی علم نہیں ہے, کوئی جانکاری نہیں ہے. اور بہت کچھ لوگ لکھتے ہیں. ہمارے پاس فون آتا, مولوی صاحب بتائیے تو ایسی بات ہے. ہم نے کہا رے بھائی ابھی تو کوشش کی جا رہی ہے, ابھی رہا ہوا کچھ ہوئے نہیں ہے. لیکن یوٹیوب کی دنیا میں یوٹیوبر لوگ مولانا کے بارے میں یہ ہو گئے. ارے بھائی مجھے کبھی ڈر لگتا ہے کہ یوٹیوب والے پتہ نہیں کیا لکھ دیں گے اور کیا کر دیں گے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اسی وجہ سے بہت سمجھ کر کے یوٹیوبر آپ لوگ میری تقریر ڈالیے, بہت سمجھ کر کے, کیونکہ بہت سے لوگ دیکھنے والے اور سننے والے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگ کو بڑا اچھا لگتا ہے لڑکیوں کی تصویریں, اور کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ اس لڑکی کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں. اب قرآن و حدیث سنا رہے ہیں اس کو, اور وہیں پہ رنگین تصویریں آپ نے رکھی ہوئی ہے. میرے بھائی جو عجیب حال ہے آج کے دور کا کہ یوٹیوب نے لوگوں کو, عالموں کو جیل تک پہنچایا ہے, یوٹیوب نے. اب ہم تھوڑی سی تقریر ہندوؤں کے اوپر کر دیں تو مورتی کی تصویر ادھر رکھ دیں اور بولنے لگے مورتی کے بارے میں مولانا نے کیا کہا, اور ساتھ میں کہا مورتی کے بارے میں طرح طرح کے بارے میں لکھ دے گا. اور یہاں تک کہ بہت سے ہندوؤں کی نظر لگے, یہ وہی مولوی بولتا ہے ہندوؤں کے اوپر. ہم کو بہت بڑے بڑے عالموں نے بولا کہ بیٹا تھوڑا سنبھل کر کے بولنا, بہت سنبھل کر کے بولنا. ابھی اس قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی بتائیے 2 بجے رات کو ہندو دھرم کے بارے میں اگر بولوں, اتکلو گت پرائے جنیشو گھر کر میری دھرم ترائے ستوائن بھگوان پریشتی, میں آپ کے سامنے منتر پڑھ کر کے اس کی تفسیر بتاتے چلی جاؤں, کیا مجھے فرق پڑے گا اور آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں, قرآن کی آیتیں سنتے چلے جاؤ اور قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اتنی حدیثیں کہ لوگ سنیں گے, لوگ قرآن کی آیتیں سنیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علماء کی بے عزت ہوگی اور علماء کی کوئی عزت نہیں ہوگی. علماء کا مقام ختم کر دیا جائے گا, جاہلوں کو اپنا سردار تصور کر لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس انداز سے آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کے اندر اس طریقے سے جئیں گے کہ کبھی ان کو مرنا نہ ہوگا. بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. آج دیکھیے بڑی بڑی بلڈنگوں بنانے کے بارے میں لوگ کتنے زیادہ 24 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں, یہ گھر بنا رہا ہوں. اے میرے بھائی دنیا کا گھر تو بنا رہا ہے لیکن آخرت کا بھی گھر بنا لے.